فائدہ پیسہ کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ زیادہ ہوا۔ تو عزیزو ایسی ہی جتنے بھی حلال جانور ہیں، 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی دی جائے گی، ان کے علاوہ جانوروں کی قربانی نہیں دی جائے گی۔ پہلا ہے اونٹ، دوسرے ہے بھینس، بیل، اور تیسرے پر ہے بکری اور مینڈا۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی کیا دی جائے گی؟ قربانی۔ ان کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی ہرن پکڑ کر رہا ہے اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرے تو ہوں گی قربانی؟ نہیں ہوگی۔ کوئی نیل گائے پکڑ کر رہا ہے قربانی کرنا چاہے 7 حصے ڈالے تو ہوں گی؟ نہیں ہوگی۔ صرف یہ 4 جانوروں سے تو 3 ہے لیکن اس کو 4 پکڑو، یہ 4 جانوروں کی قربانی ہوں گی۔ اگر آپ اونٹ کی قربانی دے رہے ہیں تو اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بیل بھینس کی قربانی اگر دے رہے ہیں، یہ ایک ہی ہے، بیل اور بھینس ایک ہی قسم کے ہیں، یہ کم سے کم 2 سال کے ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ بکری کی یا مینڈے کی قربانی دینا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اور صرف مینڈے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر مینڈا اتنا ہیوی ہو، اتنا بڑا ہو، اتنا کھلایا پلایا گیا ہو کہ اس کو اگر 1 سال والے مینڈوں میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے اندر تمیز نہ کی جا سکے تو پھر وہ 6 مہینے کے مینڈے کی بھی قربانی چلے۔ تو دوستو یہ 3 قسم کے جانور ہیں، ہے نا۔ آپ یہاں سے نکلیں گے ہزاروں بکریاں آپ کو مل جائے گی، راستے سے کئی گائے، کئی بیل اور بھینسیں آپ کو بندھی ہوئی مل جائے گی۔ اور جو ہے تو اونٹ تو خیر جہاں پر پائے جاتے ہیں وہاں پر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تو جو چیز اللہ کے نام پر ذبح کی جاتی ہے، اللہ کے حکم سے حکم جس پر نافذ کیا جاتا ہے، اللہ اس میں کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے، اللہ اس میں بڑھوتری کرتا ہے، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دے۔ اس کو بولتے ہیں برکت۔ کتی کتنے بچے جنتی؟ 12، 15، 10، 8 سے اوپر ہی بچے جنتی ہے۔ بندر کے کتنے بچے ہوتے ہیں، ہے نا۔ خنزیر کے کتنے بچے ہوتے ہیں لیکن دکھتے ہیں زیادہ؟ چند ایک دکھتے ہیں، چند ایک۔ یہاں تک کہ اب ان کو پالا بھی جا رہا ہے تب بھی ان کی تعداد بڑھ کر سامنے نہیں آ رہی۔ خنزیر کی پرورش ہو رہی ہے، کتوں کی پرورش ہو رہی ہے، بلیوں کی پرورش ہو رہی ہے، لیکن تعداد بڑھ کر سامنے آ رہی ہے نہیں، اس لیے کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے ایک مصلحت کے تحت ان کو پیدا کیا ہے، وہ غذائی استعمال کے لیے پیدا نہیں کی گئی، اس لیے اللہ نے اس کے اندر برکت نہیں رکھی۔ جتنی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنے جانوروں کو باحیات رکھتا ہے، جن جانوروں کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ ان کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک زمانے میں کہا جاتا ڈائناسور تھا، کیا تھا؟ اگر اس زمانے میں ہوتا تو اگر وہ جانور جب سے اب تک کہ ان کی نسلیں چلی آتی اور ہاتھیوں کی تعداد کم نہیں ہوتی اور شیر چیتے کی تعداد بڑھتے رہتی تو پھر ہم ہوتے۔ ایک نظام خداوندی ہے، یہ نظام خداوندی کے تحت اگر انسان زندگی بسر کرتا ہے، پرسکون زندگی گزارے گا، بہت اچھی لائف اس کی بیتیں گی، لیکن اگر یہ نظام خداوندی کے اندر اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے گا تو پھر نظام خداوندی کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے۔ زلزلے جو ابھی بہت زیادہ آ رہے ہیں اس کی وجوہات یہ بتلائی گئی ہے کہ آج جو ہے تو دنیا کچھ چیزوں کو نکالنے کے لیے، لوہے کو نکالنے کے لیے اور اللہ بھلا اگر سونا چاندی کے لیے اور دوسری معدنیات نکالنے کے لیے زمین کو کھود رہے ہیں، جگہ جگہ پر زمین پر گڈھے کر دیے اور پہاڑ کو کریت دیا گیا روڈ بنانے کے لیے۔ اس کی وجہ سے زلزلے بہت زیادہ آ رہے ہیں، زلزلے، جنگلوں کو کاٹ دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ وائرس ہمارے اندر منتقل ہو رہے ہیں، نت نئے وائرس آ رہے ہیں۔ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ انسانیت کے ساتھ، یہ نظام خداوندی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ سونامی کے بارے میں ایک رپورٹ میں پڑھا تھا میں نے کہ سونامی جو آئی تھی وہ کیوں آئی تھی؟ انسانوں کی کارستانی تھی، ورنہ اللہ کا نظام ہے، ساری چیزیں ایک حدود کے اندر چلتی ہے۔ سمندر اتنا بڑا ہے، سمندر کو 1% اگر